السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین دنیا کی چھوڑ کے پاکستان کی 97% آبادی جو کہ گاؤں سے ہجرت کر کے شہر چلے گئے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ پاکستان کی اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر، اور وہ ہجرت کر جاتے ہیں شہر میں، پھر بعد میں وہ بڑا پچھتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن گاؤں کی تازہ ہوا، تازہ تر و تازہ چیزیں اور یہ جو خوراک ہوتی ہے، یہ کسی انسان کو بھی نہیں بھول سکتی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے۔ تو آج میں آپ کو گاؤں کے ایسے عجیب و غریب پرانے مقامات دکھاؤں گا جو آپ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کا دل بہت اداس ہوگا۔ میرے سامنے میرا بہت ہی پیارا دوست بیٹھا ہوا ہے مبین، جو کہ گھاس کی کٹائی کر رہا ہے اپنے بھینسوں اور بکریوں کی۔ تو یہ سادہ سی زندگی ہوتی تھی پرانے وقتوں میں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی جناب علی ایسی ایپ ہوتی تھی، کوئی ڈپریشن کی بیماری کسی کو نہیں تھی، کوئی ایری گیری بیماری نہیں تھی۔ آج کل انسان کی ہڈیوں سے زیادہ اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو بیماریاں اس سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی مسجد جو اس وقت خیر خواہ موجود ہے، تو یہ ایک پودا بہت ہی مشہور جو کہ کٹائی اس کی ہو کر یہ بڑے بڑے ممالک میں جاتا ہے، UAE، فرانس، UK، نیو یارک، امریکہ میں۔ اس پودے کو کہتے ہیں کہ یہ بانس ہے، بانسری کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا اہم کردار ہوتا ہے بڑی بڑی چیزیں بنانے میں اور مختلف آلات میں۔ تو یہ جناب پرانے وقتوں کی جو غسل خانہ تھا مسجد کا، بڑے دور دور سے لوگ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو یہ مسجد ہے۔ وضو کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی، نلکا جو کہ ابھی بالکل ویران ہے۔ بانسری کے جو پودے ہیں وہ اس وقت بہت کم ہیں، لیکن کافی زیادہ تر تعداد پاکستان کا بہت ہی مشہور شہر سرگودا میں بہت سارے جنگلات اور ہے۔ تو یہ ٹیوب ویل ہے جس کی مدد سے پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے۔ عوام ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا رخ کرنے سے بھی گریز کر گئی ہے۔ جن سرمایہ دار لوگوں کے ذریعے تھے ادھر اپنے گاؤں میں، انہوں نے جگہ تو ایک تو دے دی ہے، ایک دوسرے کو کوئی اس میں فصل نہیں ہوتی، اس لیے تو ہمارا جو ملک ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ ہمارا زرعی زمین رقبہ، اس سے پیچھے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ہمارا زرعی زمین رقبہ جو بالکل خالی ہو چکا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہر جگہ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور ٹاؤن بن رہے ہیں، اس جگہ پر فوکس ہی کوئی نہیں ہے کسی کا کہ تھوڑا سا جناب آگے آئیں، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن لیے چلے۔ اور ناظرین دنیا کے کئی سارے ممالک بھی ایسے ہیں جو زرعی زمین رقبے سے کما کر اپنے ملک کا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ یورپ کی مختلف کنٹریز ایسی ہیں جو ہماری طرح سبزی وغیرہ اگا کر اور گندم اور چاول کی فصلیں اگا کر اپنے ملک، اپنے لیے نہ صحیح اپنے ملک کے لیے اتنا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی طرح نہیں ان کے حالات ہوتے۔ تو ہمارے مختلف کسان بھائی بھی ادھر سے اپنی جگہ سیل کر کے اور کافی زیادہ پروجیکٹ اپنے جو ہوتے ہیں سیل کر کے جاتے ہیں، یورپ کنٹریز کے ویزے لگواتے ہیں، ادھر جا کر بھی اگر پیسہ دیکھا جائے نا تو اس زرعی زمین رقبے میں یعنی کہ ذمہ دارہ کاموں میں بہت زیادہ پیسہ ہے۔ پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ پیسہ تو ادھر بہت زیادہ ہے، لیکن جو اپنے گاؤں والی موجیں، اپنی گھر والی موجیں ہیں وہ کہیں بھی نہیں ملتی۔